آپ دیکھ رہے ہیں IAK نیوز۔ پیرامیڈیکل ایسوسی ایشن کا فلسطینی ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف سے اظہار یکجہتی۔ فلسطینی شہریوں پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاجی ریلی شیخ زاید اسپتال سے شروع ہوئی۔ شرکائے ریلی شہر بھر کا چکر لگاتے ہوئے پریس کلب پہنچے اور شدید نعرے بازی کی۔ اس موقع پر مقررین نے خطابات کرتے ہوئے فلسطینی باشندوں پر اسرائیلی جارحیت کی بھرپور مذمت کی۔ اسپتالوں پر کی جانے والی بمباری کی بھرپور الفاظ میں مذمت کی۔ دنیا میں اس طرح کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی اپنی نوعیت کی پہلی ہے، جس پر انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا، اس امت مسلمہ کو جگانے کے لیے اور کشمیر میں جو بچے، مائیں، بہنیں، بوڑھے، بچے، جوان، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ، صحافی اور دیگر لوگ، سکول، کالج، اسپتال، کوئی چیز انہوں نے فلسطین میں نہیں چھوڑی، سب لوگوں کو شہید کیا۔ لاکھوں فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں، پورے کے پورے خاندان لقمۂ اجل بن چکے ہیں۔ غزہ میں جاری فلسطینیوں کی نسل کشی نے واقعی کربلا کی یاد تازہ کر دی۔ غزہ میں لاشوں کے ڈھیر گلیوں میں پڑے۔ تقریباً 1 مہینہ ہونے کو ہے، دنیا کی نام نہاد مہذب تہذیبیں چند انسانوں کو عرب کے اندر بیٹھے ہوئے مسلمانوں، بیٹی لٹتی رہی اور تم نماز پڑھتے رہے۔ میں 2-3 تجاویز رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم محکمہ صحت عامہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارا میڈیکل کے جہاں سے میڈیکل کور کے لیے، لوگوں کی جو طبی امداد کے لیے یہاں سے ٹیمیں تشکیل دی جائیں، جو اس کا میں ایک کام تو کر لیں یار، سب لوگ یہ کام، یہ اسرائیل کی پروڈکٹ سے تو آپ لوگ کو ایگارڈ کر سکتے ہیں۔ تمام انٹرنیشنل جو قوانین ہیں ان کو پس پشت ڈال کے امریکہ اور برطانیہ کے سامراج اور اینٹی مسلم قوتوں کی پشت پناہی کے ساتھ فلسطین کے اندر جو مظلوم کو ڈھا رہا ہے، غزہ کے اندر جو مظالم ڈھا رہا ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ لیکن ہماری حکومتیں جو اسلامی ممالک کی ہیں وہ سوئی ہوئی ہیں، ہمیں اس کی بھرپور مذمت کرنی چاہیے۔ تنظیمیں ان سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ فوراً وہ UN کے ساتھ اب اپلیکیشن دیں کہ ہم اپنے میڈیکل مشن بھیجنا چاہتے ہیں، اور آزاد کشمیر کی تنظیمیں بھی ان کی انشاءاللہ پشت پہ کھڑی ہوں گی۔ ڈاکٹر ساجد صاحب ہمارے فلسطین کے شہداء کے لیے دعا فرمائیں گے۔ مارا جا رہا ہے اور بمباری کی جا رہی ہے، اور ہیلتھ کے لوگ جو ہیلتھ کی سروسز مہیا کر رہے ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں وہ بھی جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ اس طرح کی ظلم و بربریت کا کوئی ہسٹری میں اس سے پہلے کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے جو اس وقت ہو رہا ہے۔ جہاں تک UN کا تعلق ہے، UN جو ہے وہ ایک انہی یہودیوں کے سامراجی ایجنٹ کے طور پہ کردار ادا کر رہی ہے، اس کی کوئی اہمیت افادیت نہیں ہے۔ جو OIC ہے اس کا بھی مجرمانہ اس کی غفلت ہے، اور یہ جو ہمارا ملک ہے ایٹمی طاقت بنا ہوا ہے پاکستان، اصل ہدف تو یہ پاکستان ہے۔ تو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو اس کے کرتا دھرتا ہیں، جو اس کی پلاننگ منصوبہ بندی کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ آخری ٹارگٹ تو وہی ہیں، اور یہ ایٹم بم پھر کس لیے بنایا ہوا ہے؟ اس کو تھریٹ کے طور پہ بھی یوز نہیں کر رہے ہیں، یہ کہیں دے تو نہیں دیا ہے ڈالروں کے عوض کہ آپ صرف افغانوں کو مارنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں اور ادھر سے ڈالر لے کر افغانوں کو ماریں گے؟ کبھی انڈیا کی حیثیت بات سے، کبھی انڈین کے ساتھ مل کے کشمیریوں کے ساتھ ان کی نسل کشی کروائیں گے، اور اسلام اور کفر کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے۔ یہ سارا جو کچھ بھی ہو رہا ہے انسانیت کانپ اٹھی ہے۔ یہ عالم کفر اور عالم اسلام کا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ انسانیت کی بقا کا معاملہ ہے۔ ہوتا ہے، اور یہی تاریخ گواہی دیتی ہے اس بات کی کہ کبھی تاتاریوں نے اس دنیا کو تاتار کیا، لیکن وہیں سے علم کی ایک شمع روشن ہوئی اور پھر انسانیت نے اپنا پیغام دیا وہاں سے۔ آج کا یہ احتجاج ہیلتھ ورکرز کا احتجاج تھا، خالصتاً ہیلتھ ورکرز، جس طرح پوری دنیا کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ اس بربریت کے خلاف، اسرائیل کی بربریت کے خلاف پوری دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک احتجاج کر رہے ہیں، اپنی آواز بلند کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہیلتھ کے شعبے کے لوگ، اور خاص طور پہ ہیلتھ کے شعبے کی بات میں اس لیے کروں گا کہ آج آپ نے غزہ میں دیکھا، ایک تو مجاہدین ہیں اور دوسرے ان کو سنبھالنے کے لیے، وہاں کی عوام کو سنبھالنے کے لیے، اور ان کے واحد ٹھکانے وہ ہسپتال رہ گئے اور وہی ہیلتھ ورکرز رہ گئے ہیں جو ان کی مرہم پٹی کرتے ہیں۔ دیر بار رہتا ہے، چلو جی۔
मुर्दाबाद इस्राईल मुर्दाबाद 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 इस्राईल मुर्दाबाद 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 इस्राईल मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद फलस्तीन जिंदाबाद। देखते रहिए IAK न्यूज़।